افلا یتدبرون القرآن، کیا تم لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ اس قرآن کو تو تم تلاوت کرتے ہو، ایک ایک دور، پانچ پانچ دور اس کے ختم کرتے ہو، کیا تم لوگ اس کو ذرا غور و فکر سے نہیں پڑھتے؟ تو یہ دونوں بھی چیزیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں، ایک ہے تدبر سے اس کا پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کے اوپر پڑھ کر نصیحتیں حاصل کرنا، دوسرا میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول جو کہے اسے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ ایک مسلمان کے ناطے میرا سب سے پہلا حق ہے کہ میں اللہ میرے سے جو کلام کر رہے سمجھوں کہ میرے کو میرے اللہ کیا بولا۔ تم انکار کر رہے تھے نا، تو وہ انکار کرنے کے پہلے ذرا غور تو کرو، ہوئے کیسا پیدا؟ ایک ہی انڈا تھا، صرف ایک اس سے ملتا، باقی کے پورے ضائع ہو گئے۔ یہی بیماری ہے اس قوم میں فی الوقت، جس کی وجہ سے عموماً ہمارے بچے اور بچیاں گوگل سے باقی کی نالج لے رہے ہیں۔ ان کو باقی کی نالج کون دے رہے؟ گوگل دے رہا۔ ماں باپ بھی نہیں سکھے ہوئے ہیں ہمارے آج کے دور کے، کیونکہ ان کے اماں باپ ان کو نہیں سکھائے، اور ان کے اماں باپ ان کو نہیں سکھائے، اور ان کے اماں باپ ان کو نہیں سکھائے، اور ان پورے اماں باپ کا اخلاق ادب کیا تھا؟ اردو کی شاعری، اردو کے غزلیات، اردو کی ناول نویسی، ادب کی محفل۔ بہت شرفا کی محفل کون سی ہوتی؟ شرفا کی محفل کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں آپ شاعروں کی محفل میں بیٹھ رہے ہو، مرزا غالب کو سن رہے ہیں آپ، اچھا مرزا غالب کی شاعری آپ سمجھ جاتے فارسی میں، وہ گاڑی اردو میں سمجھ جاتے، او کیا شریف آدمی ہے، کیا تعلیم یافتہ آدمی ہے، کیا علم والا۔ قرآن نہیں، یہ چھوڑ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 1 اپریل 2023 عیسوی بروز ہفتے کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ رمضان 2023 عیسوی یعنی رمضان 1444 ہجری کے اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ قاری عبدالقیوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے۔ سب سے پہلے جناب سنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو سورہ طارق سورہ نمبر 86 کی مکمل تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالقیوم بن عبدالحفیظ محمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ سب کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے. ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجئے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS. ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے. ہر سنڈے کو صبح محترمہ امت المتین اور میری چھوٹی بہنوں کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں. الحمدللہ ہر سنڈے دوپہر کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر ہوتے ہیں. الحمدللہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو میں آپ تمام کو آپ کی زکوٰۃ اور ڈونیشنز کی یاد دلاؤں کہ IREF کو جاتے وقت دے کر جائے یا دوپہر 3:30 سے 11:30 کے بیچ میں IREF کے دفتر پر لا کر دے. اور یاد رکھے کہ IREF کو رمضان میں ہالیڈیز نہیں رہتے. الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورۃ التکویر پر اپنا درس کا آغاز کرے. جناب عمران. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ کل کا جو ہمارا درس تھا سورہ طارق کی آیتوں پر، اسی کا ایک مختصر سا ریکیپ یا ایک بہت ہی مختصر سا یاد دہانی کے لیے کل کے درس کے جو اہم عنوانات تھے. طارق جیسا کہ میں نے بتایا، طارق کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو رات میں نمودار ہوتی، نمودار ہونا، نکل کر آنا، ظاہر ہونا. اور اللہ نے اس سورہ میں سورہ نمبر 86 سورہ نمبر 86 کی جو پہلی آیت ہے اس میں قسم کھائی ہے والسماء
والطارق، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے تاریخ کی، وما ادراک ما الطارق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانیں کہ تاریخ کیا ہے؟ تو اس سے مراد جیسے کہ میں نے بتایا کہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو رات میں نمودار ہو، لیکن اس سورہ کے ضمن میں اللہ نے اس میں وہی قسم کھائی اور کہا کہ یہ جو الطارق کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ رات میں نمودار ہونے والی چیز کی، اس سے مراد کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ ایک تارا ہے، والنجم الثاقب، جس کی روشنی بہت ہی تیزی سے چیرتی ہوئی نکلنے والی روشنی ہے، پیئرسنگ، الثاقب پیئرسنگ کو بولتے ہیں، جو تیزی سے کسی چیز کو پھاڑتی ہوئی چیرتی ہوئی نکل جائے۔ اور اسی ثاقب کا لفظ جو اور ایک جگہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، وہ ہے سورہ صافات، سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 10، جہاں پر شہاب ثاقب کا اللہ نے، شہاب یہی نجم، یہی تارا جب ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو توڑا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، جو شیاطین آسمان کی طرف چڑھ کر جو فرشتوں کے مابین اللہ نے انسان کے مخدرات کو اعلان کروایا، اس میں سے کچھ چوری چھپی سننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنے کاہنوں کو آ کر اپنے موکلوں کو بتاتے ہیں تاکہ پھر یہ جادوگر اپنی یہاں پہ دکان چلائیں اور پھر وہ اتنا ہی حصہ چرا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے مقدر کیا ہے۔ اور کل میں جیسے بتایا کہ اگر وہ سوال ہمارے ذہن میں آئے کہ چوری کرنے ہی کیوں دیتے ہیں ان کو، تو یہ تو اللہ کی مشیت ہے کہ زمین پر جادوگروں کا بھی جو کچھ کام چلتا رہے، ان کا پیٹ جہنم کی آگ سے بھرتا رہے، اور پھر قرآن کے نزول کے بعد جو قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کس حد تک اپنے ایمان میں سچے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے بھی کہ یہ لوگ جادوگروں کی بات پر یقین کرتے ہیں، یہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اس ضمن میں اللہ نے کچھ آزادی ان کو دی ہے، تو اس ضمن میں شیاطین وہ معاملات چراتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایسا انتظام کیا ہے آسمانوں میں کہ جب ان کو رکانا ہوتا ہے تو یہی تارا النجم الثاقب جو چیرتی ہوئی روشنی دیتا ہے، پھر ہم اسی کو شہاب ثاقب بنا دیتے ہیں جو ان شیاطین کو مار کر بھگا دیتا ہے وہاں سے۔ اور پھر اسی ضمن میں اللہ نے جب آسمانوں کی یہ بات کی، جیسا میں نے پہلے بھی آسمانوں کے بارے میں کافی تفصیل بتائی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے پیدائش، انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، تم میں سے کوئی نفس ایسی نہیں ہے۔ دیکھیے یہی لفظ نفس جو ہے ہماری وہ مشہور آیت سورہ آل عمران کی 185 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو نفس سے مراد کیا ہے؟ نفس سے مراد ہے ہر انسان۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے ایک حفاظت کرنے والے کو نہ رکھا ہو۔ اور اسی کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں بھی کیا ہے، تم میں ہر شخص ایسا ہے جس کے اوپر ہم نے ایک حفاظت کرنے والے کو مقرر کیا ہے۔ یہ رعد کی آیت نمبر 11 بڑی ہی اہم اور مشہور آیت ہے۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اکثر ہمارے بیانوں میں اور خطبوں میں اور نصیحتوں کے دوران ہم لوگ سناتے ہیں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 کا جو پہلا حصہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے تم میں سے کسی ایک کو بھی ایسا نہیں چھوڑا جس کے اوپر ہماری طرف سے حفاظت کرنے والے موجود نہ ہو، اور اللہ نہیں بدلتے کسی قوم کی حالت کو جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ وہ اسی آیت کا حصہ ہے، دوسرا حصہ ہے، تو اس کا پہلا حصہ۔ اور پھر اللہ نے اسی طریقے سے جو ہے انسان کو یہاں پر جب کہا کہ میں نے تیرے اوپر حفاظت کرنے والے رکھے ہیں، تو دیکھیے کل میں بتا رہا تھا کہ اللہ کی یہ شان ہے، اللہ کے کلام کا یہ انداز اور یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی کا تذکرہ آسمانوں کی وسعت اور آسمانوں کے اندر جو اللہ نے خلے بنائے ہیں، تارے بنائے ہیں، جو کچھ اللہ نے آسمانوں میں پیدا کیا، وہ جو جس کو آپ ہیونلی باڈیز کہتے ہیں انگریزی زبان میں، یعنی وہ جو چیزیں اللہ نے آسمانوں میں بنائی ہے وہ انسان کی اس چھوٹی سی ذات کے مقابلے میں کتنے بڑے ہیں۔ خود یہ زمین کتنی بڑی ہے، اب وہ جو آسمانوں میں ہے وہ تو اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ جیسے لاکھوں کروڑوں زمین ان کے اندر سما جائے، ان کے اندر جا کر زمین ڈوب جائے، اتنی بڑی خلقت کا ذکر کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اب انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ انسان ذرا تیرے بارے میں بھی تو دیکھ کہ تیرے کو کیسا بنایا، ہم جب اتنی بڑی خلقت کر دی ہے تو اس کے مقابلے میں کتنی سی چیز ہے۔ اور یہ جب اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر جب یاد دہانی کی انسان کو، تفصیل سے کئی مقامات پر آیا، تو کل میں نے بتایا کہ عمومی طور پر یہ آیت ہے جہاں پہ انسان کو کہا جاتا ہے کہ انسان ذرا اپنے آپ کو دیکھ، غور کر اپنی پیدائش پر،
تو یہ ذکر خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہم کو کسی معبود نے پیدا نہیں کیا, کسی رب نے ہم کو پیدا نہیں کیا, ہم خود سے پیدا ہو گئے, یہ کائنات خود سے بن گئی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم خود سے بن گئے ہو, کبھی اپنی پیدائش پہ غور کر کے دیکھیں کہ تم کیسا پیدا کیے گئے ہو. اور اسی آیت میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے, وارننگ ہے, ایک قسم سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے جو متکبرین ہیں, جو تکبر کرتے کہ کون ہوں میں جانتے ہو, یا جس کو اپنی طاقت کا بھرا آ جائے, دولت کا بھرا آ جائے, جن کے دماغوں میں یہ اتر جائے کہ میں ہوں جو اس زمین کے اوپر جو چاہوں منمانی کر سکتا ہوں, مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو ان کو بھی اس میں نصیحت کی جا رہی ہے. پھر ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو جاہل ہیں, ایک دم گنوار ہے, ان پڑھ ہے, کہ غور کرو تم کو کیسے پیدا کیا گیا, کس مقصد سے پیدا کیا گیا, تعلیم حاصل کرو, کوئی تمہارا پیدا کرنے والا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو. اور پھر وہ لوگ جو انتہائی تعلیم یافتہ ہیں, انتہائی قابل ہیں, آئنسٹین ہے, نیوٹن ہے, الیگزینڈر دا گریٹ ہے, تو آپ جب ان لوگوں کے نام لیتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کی کتنی بڑی عظمت ہے. اب ان کے دور میں آج اگر آپ کسی کا نام لے لیں جو بہت ہی آپ کی نظر میں کامیاب انسان ہے, اکثر نام کیپیٹلسٹ کے لیتے ہیں, جو صنعت کار ہیں, جو جیسے بل گیٹس ہے, زکربرگ ہے, یا اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے جب ہم نام لیتے ہیں تو ان کو کامیاب انسان کے طور پر سمجھ کر نام لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک معنوں میں اشارہ ان آیتوں میں دیتے ہیں کہ دیکھو یہ سب جو بھی ہیں, اور پھر وہ ایک جاہل گنوار, ایک رکشے والا, ایک آٹو والا, ان کی پیدائش میں کوئی فرق ہوا؟ ان کی سب کی پیدائش ہم نے ایک جیسی کی, کوئی فرق کر کے پیدائش نہیں کیا ہے. انسان ذرا اپنی پیدائش پر غور کر, تیری پیدائش کیسی کی گئی؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق. تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے, بس تم دیکھو کہ تم کس طرح پیدا کیے گئے ہو. خلق من ماء دافق, تم ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیے گئے ہو. یخرج من بین الصلب والترائب, جو پانی نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی اور تمہارے پسلیوں کے بیچ سے. کل بھی میں بتایا کہ یہ قرآن کا جو اصل موضوع ہے, جو قرآن کی بنیاد ہے, وہ تو توحید ہے, رسالت ہے, آخرت ہے, حساب کتاب, جنت جہنم, تمہارے معاملے اور ان کا حساب کتاب, یہ تمام چیزیں تو اصل قرآن کی بنیاد ہے. لیکن جب یہ تمام آیتوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں, اور جیسا کہ اللہ نے کہا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہدایت کے لیے, تو قرآن کا ہر حرف ہدایت ہے, تو یقیناً اس میں بھی ہدایت ہے. وہ تو اصل ہے ہی اپنی جگہ, اس میں ہدایت اللہ نے عطا کی کہ اے انسان تو جس زمانے میں بھی بڑھے گا. دیکھیے قرآن میں اللہ نے دو چیزیں انسان کو بار بار بیان کی ہے. ایک ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. دوسری جگہ کہا تدبر, افلا یتدبرون القرآن, کیا تم لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ اس قرآن کو تو تم تلاوت کرتے ہو, ایک ایک دور, 5 دور اس کے ختم کرتے ہو, کیا تم لوگ اس کو ذرا غور و فکر سے نہیں پڑھتے؟ تو یہ دونوں بھی چیزیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں. ایک ہے تدبر سے اس کا پڑھنا, اس پر غور و فکر کرنا, اس کے اوپر پڑھ کر نصیحتیں حاصل کرنا. دوسرا میرے رسول کی اطاعت کرو, میرے رسول جو کہے اسے لے لو, جس سے منع کرے رک جاؤ. تو یہ دونوں چیزوں میں کون سی چیزیں ہیں؟ وہ تدبر والی جو چیزیں ہیں ان کا تعلق احکامات سے نہیں ہے. احکامات میں کوئی تدبر نہیں ہوگا. احکامات میں اللہ کے رسول نے جو بتایا بس وہی کرنا ہے. نماز ایسی پڑھنی ہے تو بس ایسی پڑھنی ہے, اب اس میں کوئی تدبر نہیں کہ اس طرح کیوں ٹھہروں, ذرا ایسا ٹھہر گیا تو کیا ہوتا, رکو ایسا کرنا کیوں ضروری ہے. تو احکامات شریعت جب آئیں گے تو وہاں تمہارے تدبر کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. وہاں صرف سمعنا و اطعنا, ہمارے نبی نے ہم کو یہ حکم دیا, ہم نے اس کی اطاعت فوراً قبول کر لی. تدبر کہاں آئے گا؟ یہ جو نشانیاں دکھاتے ہیں, ذرا میرے آسمان کو دیکھو, ذرا تمہاری خلقت کو دیکھو, کس طرح تم کو ہم نے پیدا کیا ہے, کیا تم نے اس پر غور کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. تو ایسی جو آیتیں آئیں گی تدبر صرف یہیں پر ہوگا. شریعت کے جو احکامات آئیں گے وہاں صرف اطاعت ہوگی, وہاں پہ کوئی تدبر کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی. ذبیحہ کرنا ہے تو اب ذبیحہ کے لیے نہ میں اس طریقے سے نہیں کروں گا, میں پہلے پاؤں کاٹوں گا, بعد میں اس کی کھال نکالوں گا, بعد میں گلا کاٹوں گا, بول سکتے ہیں آپ ایسا؟
نہیں بول سکتے. آپ کو گنجائش ہی نہیں دی گئی. حج کرنا ہے, نہیں میں طواف اس طرف سے نہیں اس طرف سے کروں گا, نہیں کر سکتے. نہیں میں طواف سنگ اسود کے پاس سے شروع نہیں کروں گا, کوئی دوسری جگہ سے شروع کروں گا. آپ کی منمانی چل ہی نہیں سکتی وہاں پہ. سنت اور فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ تو اطاعت. شریعت جہاں آ گئی صرف اطاعت. نشانیاں جہاں پر بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں تدبر ہے. کرو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھو میری قرآن کا معجزہ پھر کیسا ہے کہ تم جس دور میں رہتے ہو, تم جو دور, ہر دور کا ایک پیمانہ ہوتا. آج ہمارے دور کا پیمانہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, تو جس چیز کو بھی تم اپنے دور کا جو پیمانہ بناؤ گے, تم دیکھو گے کہ میری کتاب اس دور کے پیمانے کے آگے, تم سب کا علم اس کے پیچھے رہے گا ہمیشہ. کیونکہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تم تو اپنے علم میں کچھ حاصل کر ہی نہیں سکتے سوائے اس کے جو اللہ اپنے فضل سے تم کو دینا چاہے. جو آیت الکرسی کا حصہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اللہ نے جب کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, کیا انسان اپنی پیدائش پر غور نہیں کرتا؟ تو پیدائش پر غور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو یہ بتایا جا رہا کہ انسان, تو جانتا ہے کس چیز سے تو بنایا گیا ہے. اسی کا ذکر سورہ قیامہ میں بھی ہے. سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 75 آیت نمبر 36 سے 40 تک اس کا ذکر آیا ہے. سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 7 سے لے کے 10 تک اس کا ذکر آیا ہے. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 12 13 14 تو پورے سٹیجز کے ساتھ اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے. تو کل میں جیسے بتا رہا تھا کہ ہم لوگ چونکہ مادری زبان ہماری عربک لینگویج نہیں ہے, ہم کو عربی سے ڈائریکٹ قرآن سمجھ میں نہیں آتا, ڈائریکٹ عربی سے ہم حدیث کو نہیں سمجھتے. لیکن جو عرب ہیں وہ مان لیجئے جس طرح ہم میں سے کئی لوگ ہیں جس کو صرف اردو آتی ہے, ان کو ہندی نہیں آتی, تیلگو نہیں آتی, انگلش نہیں آتی, صرف اردو آتی. تو ایسے عرب میں بھی کئی عرب ہے جس کو صرف عربی آتی, عربی کے علاوہ ان کو کوئی دوسری زبان نہیں آتی. تو جب وہ قرآن پڑھیں گے تو ترجمہ کیا میں پڑھیں گے؟ جب ان کو کوئی دوسری زبان آتی ہی نہیں ہے, صرف عربی ہی آتی ہے, تو صرف عربی میں ہی پڑھیں گے وہ لوگ. اور جب قرآن کو عربی سے پڑھیں گے تو عربی قرآن میں اللہ نے جو کلام کیا ہے وہ کلام کو وہ جب سنیں گے تو ان کے دماغوں میں تو سوال آئے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. چاہے وہ بچہ پڑھے, جوان پڑھے, ادھڑ پڑھے, بوڑھا پڑھے, بوڑھی پڑھے, جوان لڑکی پڑھے, کنواری لڑکی پڑھے, کوئی بھی باقیرہ پڑھے, صاحبہ پڑھے, کوئی بھی پڑھے, تو سوال آئے گا اگر وہ عربی اس کی مادری زبان ہے تو. اب اس قرآن میں اللہ نے انسان کی پیدائش کے تفصیلات بتائے. اے انسان تو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ اب جیسے اسی کے اندر خلق من ماء دافق, کیا تو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا نہیں کیا گیا؟ تو ابھی اچھلتا ہوا پانی آج ہمارے پاس کا چھوٹا بچہ یا بچی پوچھ لے, نہیں نہیں اور خاموش بیٹھو, بعد میں بتاتے تمہارے کو, تم وہ نہ کو پڑھو. آپ سمجھ رہے ہیں ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ کتنی ہم میں جہالت بھری ہوئی ہے. جو کتاب اللہ کی ہے, یعنی آپ کی نظر میں آپ زیادہ حیادار ہو گئے کیونکہ آپ اولاد کو بتانا نہیں چاہ رہے حصہ, اور اللہ ایک ایسی کتاب دی ہے جو ہر عمر والے کو بول رہے پڑھو, سمجھو, فکر کرو. حافظ قرآن کتنی سال میں بنتے ہمارے پاس؟ چھوٹے سے چھوٹا ایک اندازن 6 سال کا بن جاتا. تو 6 سال کا بچہ یا بچی جب حافظ قرآن پڑھ رہے تو یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں پورے. اب وہ بچے کی اگر مادری زبان عربی ہے تو انہیں جاننا چاہیں گا نا یہ کیا ہے, تو اس کو کیا بولیں گے؟ نہیں چھوڑ دے, تو خالی یاد کر, توتا رٹے سارا, تو آگے بڑھا بولیں گے اس کو. یہی بیماری ہے اس قوم میں فی الوقت, جس کی وجہ سے عموماً ہمارے بچے اور بچیاں گوگل سے باقی کی نالج لے رہے ہیں. ان کو باقی کی نالج کون دے رہے؟ گوگل دے رہا. ماں باپ بھی نہیں سیکھے ہوئے ہیں ہمارے آج کے دور کے, کیونکہ ان کے اماں باؤ ان کو نہیں سکھائے, اور ان کے اماں باؤ ان کو نہیں سکھائے, اور ان کے اماں باؤ ان کو نہیں سکھائے, اور ان پورے اماں باؤں کا اخلاق ادب کیا تھا؟ اردو کی شاعری, اردو کے غزلیات, اردو کی ناول نویسی, ادب کی محفل. بہت شرفا کی محفل کون سی ہوتی؟ شرفا کی محفل کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں آپ شاعروں کی محفل میں بیٹھ رہے ہو, مرزا غالب کو سن رہے ہیں آپ, اچھا مرزا غالب کی شاعری آپ سمجھ جاتے فارسی میں, وہ گاڑی اردو میں سمجھ جاتے. کیا شریف آدمی ہے, کیا تعلیم یافتہ آدمی ہے, کیا علم والا. قرآن نہیں یہ چھوڑ دو, یہ سمجھ رہے ہماری بیر. اچھا اب کتنے مسلمان ہیں جو اس رمضان میں 3 4 دور پورے کر رہے ہیں, کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تراویح میں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں, یہ آیتیں پوری گزر رہے ہیں.
ایک مسلمان کے ناطے میرا سب سے پہلا حق ہے کہ میں اللہ میرے سے جو کلام کر رہے سمجھوں کہ میرے کو میرے اللہ کیا بول رہے ہیں. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ تو ممائن دافق بولے اللہ تعالیٰ, اچھلتے ہوئے پانی سے. وہ اچھلتا ہوا پانی کیا ہے؟ تو آج سائنس بتاتی ہے مرد کی جو منی ہوتی ہے اور عورت کو اللہ نے جس طرح مرد کی منی اس کے نسل کی تخلیق کا سب سے بنیادی حصہ ہے, اسی طرح ہر عورت کے اندر انڈے ہوتے چھوٹے. اووریز آپ نے سنا ہوگا, اووریز میں ایگز ہوتے, انڈا ہوتا. یہی مینسٹرول سائیکل کا قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222, آسان ہے یاد رکھنے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222, پورے 2 2 2 2 ایک جگہ آ رہے ہیں, 4 مرتبہ 2 ہے. آپ سے اے نبی یہ لوگ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں, ان سے کہہ دیجئے وہ ناپاکی کی حالت ہے, اس وقت پہ عورتوں کے قریب نہ جائیں. اللہ تعالیٰ کلام کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بتائے اس کی. ہماری کئی بہنیں اتنے ماشاءاللہ حیا اور شرم والے ہیں کہ ساری زندگی گناہ کرتے مگر پوچھتے نہیں اس کا ہمارے کو شرعی اس کا اصول کیا ہے, ہمارے کو عبادت کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے, ساری زندگی نکال دیتے. بابا اماں مل کے پورے ننگے پکچراں دیکھیں گے جا کے, پٹھان پنڈت سب دیکھیں گے جا کے, مگر قرآن اور حدیث شرم و حیا. یہ کیسا بولنا, یہ کیسا بولنا, یہ کیسا پوچھنا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ سدھاری ہے, ہمارے لیے ضروری ہے, اللہ کی کتاب ہے یہ. اچھے انداز میں بات کریے, بتانا تو پڑے گا ہی آپ کو. آپ کے جب بچے قرآن پڑھ کے سمجھیں گے اور پوچھیں گے تو ان کو تو بولنا ہی بولنا ہے, ورنہ بچے کے دماغ میں آپ کیا بٹھا رہے ہیں؟ قرآن میں بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جو حیا کے حساب سے صحیح نہیں ہے بچے سننا, نعوذ باللہ. اللہ سے بہتر کوئی حیا والے ہو سکتے. حیض کیوں ہوتا عورت کو؟ آسان سی بات ہے, اللہ نے ایک اللہ کی پیدائش ہے, یہ انسان کو جس طرح پیدا کی ہے. عورت جب جوان ہوتی تو اس کا انڈا خارج ہوتا, جس طرح مرد آدمی کو احتلام ہوتا اس کو بھی احتلام ہوتے, اس کے پاس ایک انڈا خارج ہوتا. انڈا کیوں خارج ہوتا؟ وہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو مخلوق, اللہ کی ایک پیاری مخلوق عورت کی شکل میں جو اللہ نے پیدا کیا, اب وہ اس قابل ہو چکی ہے کہ اگر اس کا نکاح کرا دیا جائے تو اب اس کے ذریعے سے انسان کی نسل اور آگے بڑھ سکتی ہے. وہ جو انڈا خارج ہوتا وہ کچھ دنوں تک میچیور رہتا, اس کے بعد جب منی مرد آدمی کی اس انڈے سے ملاقات نہیں کرتی, وہ انڈا ضائع ہو جاتا اور گندے خون کے ساتھ وہ باہر بہ کے نکل جاتا. وہ جو گندا خون انڈے کو لے کے باہر بہا کے نکال دیتا وہ ہے وہ پیریڈ جس کو حیض بولتے ہیں, مینسٹریشن بولتے ہیں. وہ خون اس کے اندر رہ گیا, وہ انڈا اس کے اندر رہ گیا تو اس کے لیے موت واقع ہو سکتی گندی بیماریوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ایک نظام رکھے اس کا. مرد آدمی کے لیے ویسا نظام نہیں رکھے, منی کا نظام رکھے. مرد آدمی جب بالغ ہو جاتا منی خارج ہوتی ہے اس کو, منی جس کو آپ اسپرم بولتے ہیں انگلش میں. اسپرم جب خارج ہوتا تو اسپرم کیا ہوتا؟ اسپرم ہم موٹے انداز میں جو بولتے ہیں آن این ایوریج ایک ہیلدی مرد بچہ جو ہوتا, جوان ہیلدی مرد بچہ 3 ملی لیٹر سے 5 ملی لیٹر منی خارج ہوتی ہے اس کی. ہر ملی لیٹر میں جو اسپرمز جس کو آپ بولتے وہ جو اسپرمز ہوتے وہ خارج ہوتے, جس نظام سے خارج ہوتے وہ تو ہر بالغ آدمی کو معلوم ہے, اور جب بچے بالغ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی اس بات کا شعور آ جائے گا. اور پھر وہ جب منی کی ملاقات اس وقت وہ انڈے سے ہوتی. یہ سب کیوں بول رہا معلوم ہے؟ یہ غور کرو بول رہا اللہ تعالیٰ. انسان تیری پیدائش کیسا بھی معلوم ہے, کیا پوچھ رہے ہیں؟ آئنسٹین بھی ایسی پیدا ہوا, بدترین ابو جہل اور فرعون بھی ایسی پیدا کیے گئے. انتہائی نیک و صالحین, شہداء, انبیاء, ان سب کی اسی طریقے سے پیدائش ہوئی. بول رہا اللہ کس طریقے سے؟ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے کریں پیدائش. غور کرو ہم کیسا پیدا کریں تم لوگوں کو. اور کیوں غور کروایا جا رہا؟ تم انکار کر رہے تھے نا, تو وہ انکار کرنے کے پہلے ذرا غور تو کرو ہوئے کیسا پیدا. ایک ہی انڈا تھا, صرف ایک اس سے ملتا, باقی کے پورے ضائع ہو گئے. صرف ایک, وہ دونوں ملے, ان کے ملنے کی جگہ مقرر کرے اللہ تعالیٰ. ملنے کے بعد وہ 2 سیل تھے, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, وہ پورا 2, 4, 8 ہوئے تک وہ لوگ ایک ماں کے پیٹ میں
ایک ایک اسٹیج پہ ایک ایک علاقے کا سفر کرتے ہو لوگ ماں کے پیٹ کے اندر. اس کے بعد جا کے فی قرار مکین. اور پھر جب تم نے کیا اپنی پیدائش پر غور نہیں کیے, کس طرح پیدا کیے گئے؟ اچھلتا ہوا پانی تھے, نطفہ تھا, ہم نے تم کو جمایا اور ایک قرار مکین, مکین بولے تو مکان, ایک حفاظت والے مکان میں تم کو ٹھہرا دیا. بولے اللہ اکبر. یہ سب اپنے سے ہو جانا, اتنا آسان ہے ہو جانا. سائنس نہیں مانتی ہے خود سے ہوتا بولے تو. وہ جو اسپرمس پروڈیوس ہو رہی, اس کے پیچھے جو انرجی یوٹیلائز ہو رہی, اس کے لیے جو فوڈ کی ضرورت پڑ رہی, اس کے لیے جتنے چیزوں کی ضرورت پڑ رہی, اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور آپ کو معلوم ہے مرد آدمی کو فوتے ہوتے, فوتے جس کو آپ ٹیسٹیکلز بولتے ہیں, ٹیسٹیکلز بولتے ہیں. ٹیسٹیکلز اسکروٹم میں ہوتے ہیں. ٹیسٹیکلز اسپرمس پروڈیوس کرتے ہیں, ٹیسٹیکلز ہی اسپرمس پروڈیوس کرتے ہیں. اس کے بعد کی جو آیت ہے, ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے بیچ بولے اللہ تعالیٰ یخرج من بین الصلب والترائب, ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے بیچ میں سے تم کو وہ ذریعہ ہے تمہارے پیدا ہونے کا. وہ جو ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ میں بولے جو ہمارے ٹیسٹیکلز پروڈیوس ہوتے, وہ ریڑھ کی ہڈی کڈنیز کے پاس پروڈیوس ہوتے. ٹیسٹیکلز پروڈیوس وہاں پہ ہوئے, بچہ ماں کے پیٹ میں بڑا ہوتے جا رہا, جیسا جیسا انہیں اسٹیج بائی اسٹیج وہ مہینے طے کرتا, 9 مہینے ماں کے پیٹ میں, وہ جیسا جیسا بڑھتے جاتا, وہ ٹیسٹیکلز کڈنی کے پاس سے سفر کرتے ہوئے نیچے اترتے اترتے آ کے اسکروٹم میں بیٹھ جاتے. کیوں بیٹھتے؟ کیونکہ آج ماڈرن سائنس یہ بتاتی کہ اسکروٹم کا جو ٹیمپریچر ہے وہ آپ کے ایبڈومینل ریجن کے ٹیمپریچر سے بہت کم ہے. آپ کے پیٹ کے پاس, اتڑیوں کے پاس, آپ کے گردوں کے پاس جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے, وہ ٹیمپریچر مرد بچوں کا الگ ہے. ان کے جہاں اسکروٹم اور فوتے جہاں پہ ہے اس کا ٹیمپریچر کم ہے اس کے مقابلے میں. یہ فوتے وہیں پہ رہ جاتے, ضائع ہو جاتے تو انہیں پیدا ہونے کے بعد مرد بچہ تو پیدا ہوتا تھا, لیکن اس کے ذریعے بچے پیدا نہیں ہو سکتے تھے. تو یہ سب خود سے ہو گیا, یہ سب خود سے ہو گیا. پھر جس جگہ ٹھہرا رہا ہوں بولے اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کر کے, ماں کے جس رحم کے حصوں میں ٹھہراتے جا رہا ہوں ایک ایک سٹیج میں, جس سٹیج پہ انہیں ٹھہرتا آپ کو معلوم ہے قراری مکین جس کو بولے, جس کو آپ WOMB وومب بولتے, اگر انہیں اس جگہ نہیں ٹھہرا, کہیں اور جا کے ٹھہر گیا, زندگی بھر وہ عورت ماں نہیں بن سکتی اس کے بعد. خود سے ہو گیا, مذاق دکھ رہا نہیں, خود سے ہو گیا بولے تو کروڑوں انسان پیدا ہو جا رہے ہیں, سب خود سے ہو جا رہا. اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہے ہیں کہ انسان غور کر, یہ آسمان جو کچھ میں آسمانوں میں بنایا اس پہ غور کر, تو کیسا پیدا ہوا غور کر. اور یہ جو تیری پیدائش کی اصلیت ہے, اصلیت پیدائش کی کیا ہے بھائی؟ اصلیت آپ کی میری ہے, یہ اوقات ہے ہماری ہے. اس اوقات سے تو پیدا ہوا خلی, تیری اوقات اتنی ہی تھی, منی وہ انڈا. کیسا ایک دوسرے سے ملے وہ تم لوگوں کو معلوم ہوتا جب بڑے ہو جاتے, بالغ ہو جاتے, وہ عمل جس وقت کرتے. یہ عمل ہے تمہاری پیدائش کی اصلیت کا. کس جگہ سے تم خارج ہوئے, کس جگہ خارج ہونے کے بعد تم کو ٹھہرایا, کس جگہ سے تمہاری تخلیق کیا, کس جگہ سے نکالا تم کو باہر, اور پھر اس کے بعد تم خدائی کے دعوے کر رہے ہیں. تمہاری اتنی اوقات, ذرا غور کرو اوقات کو, حیثیت کیا ہے تمہاری. جس جگہ پہ تم کو ٹھہرایا وہاں نہیں ٹھہر کے اگر تم کہیں اور باہر نکل جاتے تو دوسرے دن تمہاری والدہ گھس ڈالتی تھی اس کو دھبا بول کے. تم وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے جس کے اوپر وہ دھبا پڑ گیا, تم وہ کپڑے کو گندگی سمجھ کے بازو رکھ دیتے تھے, اور اس کو پھر میں ٹھہرا کے پیدا کر دیا تم کو, کدھر سے کدھر تمہارے پوری شکل و صورت بنا دیا, اور باہر آ کے میرے ساتھ بغاوت, میرے سے نافرمانی. کس سے؟ میرے سے, میں جو یہ آسمانوں کا رب ہوں, آسمانوں کا رب, اس سے مقابلے پہ اترے ہوئے.
اس کی نافرمانی پہ اترے ہوئے, اس کا ڈر اور خوف نہیں ہے تمہارے پاس. اب اتنی اوقات تم لوگوں کی بڑھ گئی اس مسئلے پہ. اور سورہ مومنون میں اللہ نے سٹیجز بتائے. ہمارے جو سورہ مومنون جب آپ پڑھیں گے تو اس میں سٹیجز ہے پورے, جو سٹیجز میں ہم کو پیدا کریں. سورہ مومنون کی آیت نمبر 12, 13, 14 کل میں جس کا ذکر کیا ڈاکٹر کیت مورے جو ڈین ہے ایمبریولوجی کے ٹورانٹو یونیورسٹی کے, انہوں نے جب ہیومن ڈیولپمنٹ کی کتاب لکھی, سیکنڈ تھرڈ والیوم جب وہ لکھے, فرسٹ والیوم کے بعد ان کو قرآن پیش کی گئی, اس کے آیتوں کے ترجمے دیے گئے, جب وہ تحقیق کر کے لکھے, وہ اپنے پریفیس میں دیباچے میں لکھتے ہیں اس کے کہ اگر میں قرآن اور حدیث اس مسئلے پر نہیں پڑھتا تو میری یہ کتابیں کبھی باقی کی مکمل نہیں کر سکتا بولے. اور وہ دعویٰ کرے ویڈیو کانفرنس, ان کی ویڈیو میں ہے کانفرنس میں ان کی. Muhammad could not have known these facts about human development in the 7th century because most of them were not discovered until the 20th century. کہ جو قرآن نے تخلیق کے سٹیجز بتائے ہیں, دنیا میں سائنس کبھی بھی یہ سٹیجز اتنے پرفیکشن سے نہیں بتا سکتے. اس کے بعد یہ سب بولنے کے بعد ان سے پوچھا گیا تو آپ کیا کہتے ہیں قرآن کے بارے میں؟ بولے میں بغیر شک کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب کوئی انسان لکھ نہیں سکتا. آپ کیا اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ بولے میں نہیں کرتا اسلام قبول. ابھی بھی نہیں کرے وہ اسلام قبول, لیکن مانے حق کو. بولے یہ کتاب لکھ ہی نہیں سکتا انسان, کیونکہ جو سٹیجز آ رہے ہیں اس کے اندر آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے اللہ کی طرف سے ایک تعلیم مل رہی. صحابہ تو سبحان اللہ اتنے ایمان کے پختہ اور پیارے تھے. صحابہ کے پاس اللہ تعالیٰ بول دیا نا, آپ تحقیق کرنے کا کیا ہے, سمینا و اطاعنا تھا وہاں معاملہ. ہم جیسے جاہلوں کو تحقیق ہونا ایمان کو پختہ کرنے, صحابہ کے لیے پوری تحقیق اس بات پر کافی تھی. ان کی پوری تحقیق ہو گئی, اللہ یا نبی کچھ بول دیا تو بس ہے وہ تحقیق. بولے ہم کو اس کے آگے جا کے ٹائم خراب نہیں کر لینا ہے. بولے ہم لوگ ٹائم خراب کر کے تحقیق کر کے ایمان لاتے اس کے بعد. تو اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے تم لوگ کی تسلی کے لیے پھر بھی بتا ہی دیتا ہوں. بولے تو سورہ مومنون میں کیا بولے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ اس میں فرمائے تم کو میں مٹی کے گالے سے پیدا کیا. کیسی مٹی؟ کبھی بارش ہوئی تو تھوڑی سی وہ کیچڑ کیچڑ کیسی رہتی تھی, کیا مٹی کیچڑ, اس میں سے وہ ایک بھینی بھینی خوشبو آتی مٹی کی. تو وہ جو خوشبو ہے وہ ویسی خوشبو والی بالکل ویسے ٹائپ کی مٹی سے پیدا کیا. لیکن شروعات کہاں سے کیا؟ شروعات کیا نطفہ. نطفہ کیا ہوتا؟ بہت سائنٹیفک ورڈ ہے قرآن میں جو یوز ہوا, نطفہ. میں بھی آپ لوگوں کو ایک چیز بولا, منی بھی عربی ورڈ ہے, نطفہ بھی عربی ورڈ ہے, دونوں میں فرق ہے. حالانکہ دونوں ایک ہی چیز کو بول رہے ہیں, دونوں ایک ہی چیز کو بولا گیا, لیکن قرآن اتنا اسپیسیفک ہے کہ ان کی سائنس ابھی اتنی اسپیسیفک نہیں ہے. آپ لوگوں کو سمجھانے بول رہا ہوں, منی نطفہ دونوں بھی اسپرمز کو ہی بولتے ہیں, لیکن قرآن دونوں الفاظ الگ الگ جگہ استعمال کیا. نطفہ کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے اب میں آپ کو ابھی بولا کتنے ریلیز ہوتے ہیں ایک وقت میں اسپرمز؟ پیدائش کے لیے کتنے کی ضرورت ہے اس میں سے؟ ہے منی وہ 30 سے 50 لاکھ کو بولتے ہیں, نطفہ اس میں کا سب سے چھوٹے حصے کو بولتے ہیں. سمجھا؟ منی سے پیدا کرا ہے, نطفے سے پیدا کرا. نطفہ وہ منی کا سب سے چھوٹا حصہ, ایک انچ. خالق کے سوائے کون بول سکتے؟ 1400 سال پہلے وہ بھی اس نطفے سے کیا بنایا؟ علقہ بنایا. دیکھیں ڈاکٹر کیت مور کو سرپرائز کیا ہوا, انہوں خالی ایسا پڑھ لے کہ وہ ٹرانسلیشن ویری گڈ نہیں بولے, انہوں ایک ایک ورڈ کو عربک ڈکشنریز, عربز اس کو کیا سمجھتے تھے, اس کی گرامر کے حساب سے کیا تھا, وہ تحقیق کر کے انہوں بولے کہ جو ورڈز یوز ہوئے وہاں پہ وہ اتنے پرفیکٹ ہے کہ وہ ورڈ سے بہتر کوئی اور ورڈ وہ اسٹیج کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. اور یقیناً جب خالق خود اس کا ذکر کر رہے ہیں تو خالق سے بہتر کون کر سکتے اس کا ذکر؟ علقہ اینی تھنگ دیٹ کلنگز بولتے اس کو, کوئی چیز ایسا پکڑ لیتی نا, کوئی چیز کو پکڑ لینا, چپک جانا کوئی چیز کو. وہ جو سٹیج ہوتا ہے جس وقت علقہ بولے اللہ تعالیٰ انسان کو, نطفے سے علقہ کا جو سٹیج ہوتا اس کا, وہ سٹیج ہوتا جہاں پہ ماں کی یوٹیرائن وال, وہ خرارہ مکین بولا میں ابھی, ووم میں جو یوٹیرائن وال آتی, یوٹیرائن وال کو انہیں چپک جاتا, جون چپک گئی سمجھو سر کو, ایسا انہیں چپک جاتا علقہ. کیوں چپک جاتا؟ کیونکہ وہ جو یوٹیرائن وال ہے اس کے اندر سے وہ علقہ کے فوڈ کی سپلائی ہو رہی.
اس کے اندر سے جو خون سپلائی ہو رہا وہ خون میں اس کی غذا ہے وہ علاقہ کی، جس سے اب انہیں بڑا ہونے والا ہے. الحمدللہ رب کہاں سے پال رہا اللہ دیکھ رہے ہیں، وہاں پال رہے اللہ تعالیٰ. لیکن اس وقت انہیں چپکا ہوا ہے. چپکی ہوئی چیز کو عربی میں انہوں دیکھے علاقہ کے معنی کیا ہے. انہوں بولے علاقہ کے 3 معنی ہیں. انہوں جتنے ڈکشنریز چھانٹے علاقہ کے 3 معنی نکلے. ایک معنی کسی چیز کو چپکی ہوئی رہنا، دوسرا معنی کوئی چیز کو چوسنا، چوسنے والی چیز، تیسرا معنی جوں کے جیسی دکھنا. وہ اسٹیج میں یوٹرائن وال کو چپکے ہوئے ہیں، یوٹرائن وال سے سک کر رہے ہیں اور جوں کے جیسے دکھ رہے ہیں. اور اس کو دیکھنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑ رہا معلوم ہے؟ الیکٹرانک مائکروسکوپ یوز کرنا پڑ رہا. سادھی آنکھ سے نہیں دیکھ سک رہے، مائکروسکوپ سے نہیں دیکھ سک رہے، پاورفل مائکروسکوپ سے نہیں دیکھ سک رہے، الیکٹرانک مائکروسکوپ یوز کرنا پڑ رہا ہے. الیکٹرانک مائکروسکوپ 10 میگا پکسل 1000 میگا پکسل. ایک فرق بتانے کے لیے بول رہا ہوں، 1000 نہیں ہوتا، میں ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں. الیکٹرانک مائکروسکوپ یوز کرنا پڑ رہا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ علقہ سے میں تم کو مدغہ بنایا. بولے مدغہ، آپ چوئنگم کھاتے، چوئنگم کھا کے کبھی ایسے دانتاں بٹھا دے کے ایسا نکال کے دیکھتے ہیں چوئنگم کو بچے، بعض وقت دانتوں کے نشان رہتے ہیں، وہ کیفیت کو مدغہ بولتے ہیں. آپ علقہ سے کیا بنے؟ اب مدغہ بنے. ریڑھ کی ہڈی بننا شروع ہو رہی تھی، دانتوں کے دبے اور ریڑھ کی ہڈی کے دبے بیٹھے اس کے اوپر. مدغہ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ پوری نہیں میری بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو. میں ایسا تھا میری ماں کے پیٹ میں، میرے باوا کی منی پہنچی، میری ماں کا انڈا آیا، وہ ملے، ماں کے خرارہ مکین میں پہنچا اللہ تعالیٰ، میں چپکا ماں کی دیوار کو کھانے کو، وہیں سے کھانا شروع ہو گیا میرا، وہیں سے رازق رزق دینا شروع کر دیا، وہیں سے رب پالنا شروع کرا. وہ گرمی اتنی چھونا اس کو، آگے پیچھے ہوا تو ختم ہوا تھا. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سمجھ میں آ رہی؟ رب العالمین بولے تو خالی اوپر دیکھ لے کے بولتے، خود کیسا پیدا ہوئے ذرا غور کرو اس کے اوپر. مدغہ بنا، مدغے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اضامہ بنایا بول رہے ہیں، ہڈیاں بنایا بول رہے ہیں. مدغے کے بعد اسکیلیٹن، دیکھتے نا اسکیلیٹن ایسی باہر نکال دیتے تو جاول گئے، چیخا مار لیتے پھرتے تھے ایک دوسرے کو دیکھ لے کے بولا نہیں. مدغے کے بعد کیا بنا ہے؟ ہڈیاں دیے، پورے ہڈیاں ہیں، اسکیلیٹن نہیں ہے وہ بنا اپنا. سمجھ میں آ گیا؟ اسکیلیٹن کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ وہ اسکیلیٹن کے اوپر میں گوشت کے کپڑے پہنایا بول رہے ہیں، لباس بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو. فَكَسَوْنَا اِزَامَا، کسونا، ہم لپٹے اس کو. کتنی خوبصورتی سے لپٹے گئے، سمجھ میں آ رہا؟ پھر اچھا لپٹے تو کتنا پرفیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیزائننگ کا غور کریں. یہ جو کان کی لولکی ہے، اگر یہ چمڑا ناک کا لگا ہوا رہتا تو، ناک کی ہڈی زبان پہ رہتی تو، دانتا ہاتھ پہ لگے ہوئے رہتے تو، آنکھاں پیشانی پہ رہتے تو، یا تھڈی پہ رہتے، کلوں پہ رہتے تو. خوبصورتی سے لپٹے اس کو. کبھی ٹیلر کو آپ سوٹ دیے سلانے کے لیے، آپ کے میجرمنٹ پہ نہیں سیا تو کیا ہوتا؟ کیا رہے بھائی منگ کے لا لیا کا بولتے. ایسا اگر یہ جب لپٹے اللہ تعالیٰ ہم کو گوشت سے، آڑے تیڑے لپتے جاتے تو یہ ہے جو غور کرو پر اللہ تعالیٰ. تم یوں ہی ہے سب، تم سمجھ رہے بس یوں 9 مہینے با شادی کرا، 9 مہینے ہو گئے میں آ گیا. ارے کیسا آ گیا؟ اللہ بھیج دیے. ارے کیسا بھیجے؟ غور کر بول رہے، کیونکہ تو نکل کے پھر میری نافرمانی کر رہا نا، تو نکل کے بے نمازی ہو گیا نا، رعب سے پھر رہا بے نمازی رہ کے بھی. تیرے کو طہارت کا بھی سلیقہ نہیں معلوم ہے، زندگی گزار لے رہا 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کی، تیرے کو حیض کے احکامات نہیں معلوم. نہیں، یہ غور کرو بولے اللہ تعالیٰ تمہاری اوقات کیا تھی. ہر ایک کو ایسی پیدا کرا، پھر کسی کو نوازا، کسی کو توفیق دیا، کسی کو نہیں دیا.
جس کو توفیق دیا ان میں سے صالحین بنایا, اولیاء اللہ بنایا, بزرگان دین بنایا, صحابہ بنایا, انبیاء بنایا, رسول بنایا, لیکن بنیاد سب کی. اور جس کو توفیق نہیں دیا انہی میں سے ابو جہل بنایا, فرعون بنایا, نمرود بنایا. نہیں, اور آج کے زمانے کے جو ہے جب توفیق نہیں دیا, لیکن شروعات ایسی کر. اور 120 دن کے 120 دن بولے تو کتنے ہفتے ہو گئے؟ 4 months. 9 میں سے 4 مہینے پریگننسی کے 9 مہینے, اس میں کے 4 مہینے. 4 مہینے تک آپ کے پاس روح نہیں تھی. روح 4 مہینے کے بعد پھونکی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا روح کے بارے میں؟ 3332 صحیح البخاری. جب تم 120 دن کے ہو جاتے ماں کے پیٹ میں, ایک فرشتہ بھیجا جاتا. فرشتہ کیا کیا بتا کے جاتا؟ بولے تمہاری پیدائش کا وقت, تمہاری موت کا وقت, کس حال میں مرنے والے, ایمان پہ مرنے والے, ایمان چھوڑ کے مرنے والے, اور کمائی کیسی کمانے والے, حلال کمانے والے یا حرام کمانے والے, اور مصروفیت کیا رہیں گی تمہاری, بتا کے چلے آتا ہوں. نبی بول رہے ہیں 120 دن کے بعد فرشتہ آیا, روح پھونکا, اب یہاں سے تمہاری لائف کی اصل شروعات ہوگی. اصل برتھ ڈے یہاں ہوئی تمہاری, روح ڈال دی گئی تمہارے اندر. اب اس کے بعد اور 5 مہینے گزارے, سما دیا, آنکھیں دیا, بصارت, سننے کے لیے کان, آنکھیں دیا. اور معلوم ہے قرآن یہ سیکوینس میں بولا, ہمیشہ کان آنکھ بولا. آج سائنس بول رہی پہلے سننا شروع کرتے اپن, بعد میں دیکھنا شروع کرتے. ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا, یہ پریگننٹ عورتیں اگر کوئی ہے یا ماں بننے والے کوئی ہے تو سنیے غور سے, اور جو ماں بن چکے ہیں زندگی میں کبھی نانی دادی بننے والے ہیں تو ان لوگوں بھی غور سے سنیے اس کو. آپ لوگوں بھی جو باوا بننے والے ہیں, دادا نانا بننے والے ہیں, یا جو کچھ بھی بننے والے ہیں, سنو غور سے. ایک سروے ہوا اور ایک ریسرچ ہے. ایک ریسرچ یہ ہے کہ آج بھی اسرائیل میں انکریج کرتے پریگننٹ عورتوں کو جو اپنی 5th 6th منتھ میں آ جاتے پریگننسی کے, 5ویں 6ٹھے مہینے میں آ جاتے لوگ پریگننسی کے. انہیں ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, آئی ٹی کی پروفیشنل ہے لیڈی ہو جو ماں بننے والی ہے, 5 مہینے 6 مہینے ہو گئے اس کے, تو اس کو کیا کرتے معلوم ہے, جو بیسکس تھے نا اسکول کے سبجیکٹس کے وہ پورے پھر پڑھاتے. اس کو پڑھو بولتے شوق سے, خود بکس لو, خود پڑھنا شروع کرو بولتے, میتھمیٹکس پڑھو, پھر سے وہ بیسک ایجوکیشن حاصل کرو بولتے. کون سا 8th 9th 10th کلاسز میں تم کو جو پڑھا, خود کے شوق سے پڑھو کتابیں بولتے. انہیں پڑھتی ہو کتابیں, زور سے پڑھو بولتے. سمجھ میں ایک ریسرچ کرے, اور یہ جینوئن ریسرچ ہوا سو ہے, میں ایسا یوں ہی مثال دینے نہیں بول رہا ہوں. ریسرچ یہ ہوا کہ پریگننٹ جو عورتیں ہوتی ہیں, بعض پریگننٹ عورتوں کو ڈیلی بلا کر میوزک سنائے, اور بعض پریگننٹ عورتوں کو ڈیلی بلا کر ٹائپ رائٹرز جہاں پہ ٹائپنگ کر لیتے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ رکھ دیے. جب بچہ پیدا ہوا ہوتے ہی جو بچوں کو میوزک سنائی گئی تھی ان کو ٹائپ رائٹر کے روم میں لے کے گئے, وہ لوگ کچھ بھی ریئیکٹ نہیں کرے. ٹائپ رائٹر کے روم میں جو پریگننٹ عورتیں رہتی تھی ان کو میوزک کے پاس لائے, بچے ریئیکٹ نہیں کرے. جب میوزک سننے والی مائیں جو تھی, جب ان کے بچوں کو میوزک کے پاس لے کے گیا, بچے ریئیکٹ کرنا شروع کرے. جب ٹائپ رائٹر کے پاس وہ بچوں کو لے کے گئے, ٹائپ رائٹر کی ٹائپنگ پہ ریئیکٹ کرنا شروع کرے. ہمارے اماں قرآن پڑھنا, قرآن سننا, تو بچے قرآن پہ ریئیکٹ کرتے پیدا ہو کے. صحابیات یہی کرتے تھے. ہمارے پاس کام کرتے کرتے کیا کرتے ہم لوگ, گانے گاتے, نہ تو شوہر کے برائیاں کرتے, نہ تو سسرال کے برائیاں کرتے, نہ تو واٹس ایپ لگا لے کے فضول کے, ایک پیسے کے کام کے نہیں, جہنم میں پکا لے کے جانے والے پوری چیزاں کرتے. صحابیات کیا کرتے تھے, اذکار کرتے تھے اللہ کے. پریگننٹ رو لگا اذکار کرتے تھے. بچے پیدا ہوئے تو صحابہ کے بچے اس لیے تابعین بن کے پیدا ہوئے, ان کے بچوں میں امام مالک پیدا ہوئے, ایسے امامہ پیدا ہوئے ان کے بچوں میں ماشاءاللہ. تو اس کے اثرات پڑتے. تو اللہ تعالیٰ بولے میں سننے تو پہلے کان ڈیولپ ہے, آنکھ ڈیولپ ہوئی, اس کے بعد پھر فیلنگز ڈیولپ ہوئے آپ کے,
باہر نکال دیے گئے آپ. یہ ہے یہ تینوں آیتوں میں جس کا ذکر کرے. اور کہاں پر کرے؟ دیکھو اس سورے میں آسمانوں کا پہلے ذکر آیا, اتنی بڑی چیزیں بنایا, تم کو ایسا بنایا. اس کے بعد انہو علی رجعہ لقادر, بے شک وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. پہلی بار آدم علیہ السلام کو پیدا کرے, ان کے اماں باپ تھے کوئی بھی؟ کر دیا نہیں کر دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باوا کے کرے. آل عمران کی آیت نمبر 42 سے لے کر 50 تک پڑھیں گے تو پورے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیلی تذکرہ ہے. سورہ مریم جب آپ پڑھیں گے آیت نمبر 20 سے لے کے آیت نمبر لگ بھگ 92 تک پورا عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. مریم علیہ السلام تعجب سے پوچھتے فرشتے کو, اللہ بول رہا ہے مریم علیہ السلام آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے ایک بیٹے کی جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا, وہ رسول ہوں گے, وہ پیدا ہوتے ہی بات کریں گے. مریم علیہ السلام پہلا سوال یہ کریں, ٹھیک ہے رسول ہوں گے, پیدا ہوتے بات کریں گے, تو معجزات ہے, لیکن ہوں گا کیسا؟ میرے کو کوئی مرد آدمی چاہیے ہی نہیں آج تک, میری تو شادی ہی نہیں ہوئی, میں تو پاک دامن عورت ہوں, میں تو کبھی کوئی مرد کی طرف غلط نظر سے دیکھی ہی نہیں, کیسا ہوں گا؟ فرشتے جواب دیے فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا وَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, جب وہ کوئی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بولتا ہے ہو اور وہ ہو جاتی. آل عمران کی عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ ہم نے جیسے آدم کو پہلی بار مٹی سے پیدا کیا, عیسیٰ کو بھی پہلی بار مٹی سے پیدا کیا, حکم دیے ہو جا تو ہو گئی. تو جب آپ پہلی بار ہو گئے دوبارہ بنانا کیا بڑی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے پہلی بار سب کر کے بنا دیا, دوبارہ بنانا کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ بہت آسان ہے. اب تو 200 بار بنا سکتے, 10,000 بار بنا سکتے, اللہ کے لیے تو کبھی مسئلہ ہی نہیں ہے. جیسے میں بولا یہ آیت یقیناً ہمارے غور و فکر کی ہے, لیکن یہ سوال اصل ہے ان کے لیے, وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تم کو دوبارہ پیدا کرے. دیکھو پہلی بار کیسا کرا تھا. اس میں کسی انسان کا, کسی بابا کا وسیلے کا, کسی حضرت کے وسیلے کا لیے وسیلہ, حضرت آپ کے وسیلے سے ایک اسپرم برابر جا کے انڈے سے ملے بولے کبھی؟ حضرت پھر وہ جو زائگوٹ ہے جا کے خرارم مکین میں ہی ٹھہرنا, انہیں فیلوپین ٹیوبس میں نہیں ٹھہرنا, فالیکلز میں نہیں ٹھہرنا, نہ تو زندگی بھر میری بیوی بچہ دینے کے قابل نہیں رہتی. بولے اللہ تعالیٰ بولے پھر اچانک میرے ساتھ لا کے شریک کر دیتے تم لوگ. جب میں عطا کر دیتا ہوں, جب ایک پوری عطا ملتی تم کو, تو اس کے بعد میرے شریک بناتے. یہ دیکھو تخلیق تمہاری, یہ سب کیوں ہو رہا, کبھی غور ہی نہیں کرے. اگر ایک انسان کو سمجھ میں آئے کہ شروعاتی کہاں سے ہوئی میری, کس کس طریقے سے رب پال لیتے لائے مجھے, سمجھ میں آ رہا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, انہو علی رجعہ لقادر, وہ اس بات پر پوری قدرت رکھتے ہیں, رجعہ, انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ بے شک سب اللہ کا ہے, راجعون پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ وہ رجوع کرے, یعنی کہ پھر سے ایک چیز کو کر دے. اس کے مفسرین ایک اور معنی بتائیے اس آیت کے خاص طور پہ. اس سے مراد یہ لوگ بولے کہ اوپر جو انسانوں کا تذکرہ ہے, اس سے مراد وہ ایک انسانوں کو واپس پیدا کروں گا معنی ہو سکتا. اس کا دوسرا معنی آسمانوں کے بعد انسانوں کا ذکر کرے, آسمان زمین جب پوری برباد کر دوں گا تو پھر پوری دوبارہ پیدا کروں. میرے لیے کیا بڑی بات ہے. جس طرح پہلی بار کیا ہوا تھا, بگ بینگ تھیوری کیا ہے, نیبولا, بگ بینگ کانٹریکٹڈ ٹو نیبولا, یہ نہیں کر سکتا کہ واپس کھینچ لینا. اس کی دوسری مثال کیسی دیتے لوگ جب اس کو سمجھانا ہے تو, پھگا ہے, پھگے کے اوپر دھبے ڈال دیا آپ, پھگے کو پورا بڑا ہوا, چھوڑ دیا اس کو, ہو گیا اندر. حکم دیے کن فیکن, پیدا ہو, نیبولا, بگ بینگ, پھیل گئی پوری, چل سکڑ جا, راجا لپٹا لیا واپس پھر پوری, پھر اتنی کر دیا. اتنی سے اتنی کرا, اتنا تھا نا رے تو دکھ رہا ہی نہیں تھا نا اماں کے پیٹ میں. اس سے یہ بنا کے ڈرایا نا 6 فیٹ کا 7 فیٹ کا, قوم سمود انگلیوں سے جو تراش دے رہے راکس کو, جا کے چٹانوں میں گھرا بنا رہے, ڈرل مشین نہیں, انگلیاں ان کے, اتنی طاقت کے ساتھ پیدا کیا یہ سب کچھ. لیکن شروعات کہاں سے کیا؟ ایسی تھی تیری شروعات. تو یہ آخری اس کے اوپر روکتے ہیں, آیت نمبر یہ 9 ہے آج کی. یہ آیت انشاءاللہ کل ہم لوگ فالو کریں گے اس کو. اور وہ دن جس دن پلٹا کے لاؤں گا تم لوگوں کو,
تو ہر وہ چیز بھی تمہاری ظاہر کر کے دکھا دوں گا تم لوگوں کے سامنے جو یہاں رکھ کے کرتے تھے تم لوگ انشاءاللہ. اللہ اکبر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ